السلام علیکم، میں ہوں شفقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یہ کمپنی اب مزید نہیں چلے گی اور کمپنی کی کشتی ڈوبتی ہوئی نہ صرف نظر آنے لگی بلکہ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائر فوجی افسران سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کی اندرونی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا آئینی بحران کھڑا ہو چکا ہے اور اس آئینی بحران کو سامنے رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کمپنی کی کشتی بری طرح سے ڈگمگانے لگی ہے، بڑا سوراخ ہو گیا ہے اور کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک تو ریٹائرڈ فوجی افسران کے ساتھ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی۔ گزشتہ چند ہفتوں سے پاکستان کے اندر جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، جس طرح سے عمران خان کی حکومت کو سازش کر کے نکالا گیا، حکومت کو ختم کیا گیا اور امریکی دھمکی اور دھمکی آمیز خط، یہ ساری چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں اور ڈیفینیٹلی فوج کے ریٹائرڈ افسران بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ان کے بھی پاکستان کے اندر اتنے ہی سٹیکس ہیں جتنے کسی عام پاکستانی کے، اور کنسرنز نظر بھی آ رہے تھے، تحفظات نظر بھی آ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ آڈیوز وائرل ہوئیں اور بعد میں تردید کرنا پڑی، اور آپ نے دیکھا کہ ٹی وی شوز کے اندر جو ریٹائرڈ افسران ہیں ان کے جو خیالات، اور اس کے بعد ایک غیر اعلانیہ پابندی لگانی پڑی اور اب بہت زیادہ ریٹائرڈ فوجی افسران ٹی وی چینلز کے اوپر تجزیہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جو عوامی رد عمل آیا، امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے، تقریباً 8 ملین ٹویٹس اب تک کی جا چکی ہیں۔ وہ ٹرینڈ پوری ریاستی مشینری کو استعمال کرنے کے باوجود کسی طرح بھی نیچے آنے کو نظر نہیں آتا، اور جس طرح سے عوام باہر آئے ہیں، جس طرح سے جلسوں کے اندر عوام نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، باہر نکل کر اظہار یکجہتی کیا، یہ ساری چیزیں، یہ پورا پریشر بطور ایک ادارہ یہ ناممکن ہے کہ وہ اس چیز کو فیل نہ کریں، عوامی جذبات کو محسوس نہ کریں، کیونکہ جو فوج کی ساکھ ہے، فوج کی جو اصل طاقت ہے، وہ عوام کے جذبات اور عوام کی محبت اور حمایت سے جڑی ہوئی ہے۔ بہرحال بڑی میٹنگ تھی اور سینکڑوں کی تعداد کے اندر اس میں ریٹائرڈ فوجی افسران شریک ہوئے۔ صبح 10:30 بجے یہ میٹنگ شروع ہوئی اور 4 گھنٹے سے زائد یہ جو سیشن ہے یہ چلتا رہا، اور 10:30 پر ہال پورا بھر چکا تھا۔ ایون جو لوگ 10:35 پر بھی ہال میں آئے، ان کو اندر داخل ہونے کی جگہ نہ ملی، اور آرمی چیف نے پہلے خود اپنی اسپیچ کرنے کے بعد انہوں نے فوجی افسران سے کہا کہ یہاں پر جو اکثریت بیٹھی ہوئی ہے، تمام کے تمام لوگ، اکثریت یعنی کہ میجورٹی، یہ میرے سینئرز ہیں۔ تو سینئرز کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک احترام بھی ہوتا ہے، ایک فوج کے اندر ایک رشتہ بھی ہوتا ہے سینئر جونیئر کا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے سخت سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بہت سارے سوالات کیے گئے اور ان سوالات کی روشنی میں جو منظرنامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں گراؤنڈ ریئلٹی پر بھی نظر آ رہی ہیں، وہ یہ کہ یہ جو شہباز شریف نے اور ان کے اتحادیوں نے جو حکومت سنبھالنے کا فیصلہ کیا تھا، یہ فیصلہ ان کے گلے پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کر دیا کہ پاکستان ایک نئے الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے اور جو عام انتخابات ہیں وہ بہت جلد ہوں گے۔ جو ابھی تک وائبز آ رہی ہیں، یا وائبز کہہ لیں، جو عوامی حمایت کہہ لیں، یا عوام کے جذبات کہہ لیں، یا جس طرح سے عوام باہر نکل رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ الیکشن جیت جائیں گے، اور اگر وہ الیکشن جیت کر آتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے، ہم ان کو قبول کریں گے۔ امریکی سازش کے اوپر بھی کھل کر بات ہوئی، کھل کر سوالات ہوئے، اور میری اطلاع کے مطابق میں نے اس میٹنگ میں ہی موجود ایک ریٹائرڈ آفیسر سے بات کی۔ میری اطلاع کے مطابق آرمی چیف نے اس معاملے میں کیٹاگوریکلی واضح کر دیا کہ یہ روٹین پریکٹس ہے، امریکہ کی جانب سے اس طرح کے تھریٹس، اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن اس مرتبہ کیٹاگوریکلی کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے اس سے ہم ناخوش ہیں۔ اگر عمران خان کو بدل دیا جاتا ہے، جس طرح سے تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، تو آپ کے ساتھ معاملات ہمارے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے۔ عمران خان کی موجودگی میں بہت مشکل ہے، یعنی کہ خط کا جو کانٹیکسٹ عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں بتاتے رہے، نیشنل سیکیورٹی
کونسل کے جو اعلامیہ میں جو چیزیں آئیں، جو مسلح افواج کے ترجمان جنرل بابر افتخار نے جو ڈیٹیلز دیں، وہی ہو بہو ساری چیزیں انہوں نے انڈورس کی، لیکن کسی منظم سازش کے متعلق انہوں نے کہا کہ کوئی بہت زیادہ کڑیاں یا بہت زیادہ ثبوت یا شواہد اس طرف نہیں جاتے۔ یہ بہرحال فوج کا اپنا نریٹو ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہوئی، پاکستان کو تھریٹ بھی کیا گیا، غیر سفارتی زبان یا دھمکی ہمیں زبان بھی استعمال کی گئی۔ اس کے بعد ہم نے اس پر ڈیمارچ کیا، یعنی کہ ان سے احتجاج کیا، احتجاجی مراسلہ ان کو دیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو فوج کے اندرونی اور بیرونی معاملات، سول ملٹری تعلقات، ان پر بات ہوئی، اور یہ بھی بہت سارے جو سینئر ریٹائرڈ افسران ہیں انہوں نے سخت ترین سوالات اٹھائے کہ دھمکی امیز مراسلے اور امریکہ کی اندرونی معاملات میں مداخلت کے بعد فوج کو یہ چاہیے تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے، ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے، لیکن آرمی چیف نے کہا کہ ملک کے اندر پارلیمانی نظام ہے، پارلیمانی نظام کے اندر ایک جمہوریت ہے، جمہوریت کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں سیاسی جماعتوں نے خود مل بیٹھ کے فیصلہ کیا، ہم بہت زیادہ اس کے اوپر کوئی انٹرفیرنس کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ جوڈیشری کے معاملے میں انہوں نے واضح کر دیا کہ جوڈیشری آزاد ہے، 12 بجے عدالتیں کھولیں، رات کو 1 بجے کھولیں، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن بہرحال یہ ان کے خیالات تھے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ جو ان کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وضاحت کہہ لیں یا ان کی پوزیشن کو واضح کرنا کہہ لیں، یہ ہے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی بڑی بھیانک صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک تو بہت بڑا آئینی بحران کریٹ ہو چکا ہے پنجاب کے اندر، جس طرح کل الیکشن کروائے گئے، جس طرح لوٹے خریدے گئے، جس طرح ضمیر خریدے گئے، اور ایک اقلیتی جماعت نے پیسہ لگا کر ایم پی ایز کو خرید کر زور زبردستی پنجاب کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ پولیس کو ایوان کے اندر، پارلیمان کے اندر بلا کر پولیس آپریشن کروا کر تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ایم پی ایز کو باہر نکالا گیا۔ اس کے بعد ووٹنگ کروائی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کا ہی ڈپٹی اسپیکر تھا جو کہ بعد میں لوٹا ہو گیا۔ یعنی کہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر دھڑلے سے انہوں نے جو گھناؤنی سیاسی حرکتیں کی جا سکتی ہیں، سیاسی حرکتیں تو خیر یہ ایک مہذب لفظ ہے، جو آپ کہہ لیں کہ جو گندی ترین سیاست، جو گھٹیا ترین، جو کالک اپنے منہ پر ملی جا سکتی ہے، وہ انہوں نے ملی۔ اور اس کے بعد اس میں ہماری جوڈیشری بھی برابر کی ذمہ دار ہے، کیونکہ آرٹیکل 63 کی تشریح کا صدارتی ریفرنس بھیجا گیا فلور کراسنگ پہ، آج تک اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریٹ پٹیشن دائر ہوئی، ہائی کورٹ نے 5 دن میں فیصلہ دے دیا۔ اسپیکر کی رولنگ کا کیس گیا، اتوار کے دن عدالت لگا کر 3 روز کے اندر اندر فیصلہ دے دیا گیا، لیکن پتہ نہیں کون سی رکاوٹ ہے کہ فلور کراسنگ کے اوپر ان کے قلم خاموش ہو گئے ہیں، ان کا شاید ہتھوڑا ٹوٹ گیا ہے، یا شاید ان کے ذہن نے کام کرنا بند کر دیا ہے، یا ان کا دماغ بند ہو گیا ہے، یا ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ابھی تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا۔ خیر جیسی کرنی ویسی بھرنی، تحریک انصاف نے بالکل وہی کیا۔ گورنر عمر سرفراز چیمہ کو برطرف کرنے کی سمری بھیجی گئی، جو کہ صدر پاکستان نے مسترد کر دی، اور آج اجلاس بلایا گیا تھا جس میں حلف لینا تھا۔ حمزہ شہباز نے، اللہ کی شان دیکھیں، پرائم منسٹر والد ہے اور سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بیٹا ہے، اور دونوں کے دونوں 40 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے مقدمے میں ضمانت پر ہیں، اور ضمانت پر جس دن ان کو ضمانت میں توسیع ملی اسی دن باپ وزیر اعظم بن گیا اور بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ بہرحال عمر سرفراز چیمہ نے تقریب ملتوی کر دی کہ میں کسی صورت بھی ان سے حلف نہیں لوں گا، اور ایک بڑا آئینی بحران کھڑا ہو گیا۔ آئینی بحران کیا ہے کہ کابینہ تشکیل نہیں دی جا سکی۔ جو ایڈوائس بھیجی گئی تھی گورنر کو برطرف کرنے کی، وہ کرائم منسٹر شہباز شریف نے بھیجی تھی۔ اب سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے مطابق آئین اور پاکستان کے قوانین کے مطابق جو حکومت ہوتی ہے، حکومت کسی سنگل اینٹی کا نام نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھا وہ وزیر اعظم بنا اور وزیر اعظم کی ذات حکومت ہے، نہیں، حکومت سے مراد کابینہ ہے۔ کابینہ ابھی تک تشکیل نہیں دی جا سکی۔ کیوں نہیں تشکیل دی جا سکی؟ کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 4 صوبوں کی گورنرشپ ہمیں دی جائے، صدر پاکستان کا عہدہ ہمیں دیا جائے،
25 नशिस्तों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट की जाए। मौलाना फजलुर रहमान कहता है कि सदर पाकिस्तान का ओहदा लिए बगैर मैं तो किसी सूरत खामोश नहीं हूँगा। मैंने तो अपना खैमा भी सिलवाया हुआ है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने शेरवानी सिलवाई थी, मौलाना को शेरवानी चूँकि पूरी नहीं आती, उनके लिए एक बड़ा सारा खैमा होना चाहिए, उन्होंने खैमा तंबू सिलवाया हुआ अपना। तो वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, अगर सदर पाकिस्तान का ओहदा आप मुझे नहीं दे सकते तो आम इंतखाबात करवा दें। और पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के लिए टिकटों की जो तकसीम होती है उस पर दरखास्तें तलब करनी है। इसी तरह MQM काबीना का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। 10 रोज़ गुजरने वाले हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत हुए। एक क्योस की सूरत हाल है, कितना बड़ा आइनी बहरान पैदा हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर 63A पर अगर कोई फैसला आ जाता है, जो कि आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इससे पहले फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ सकता है। 63A पे फैसला आता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि रात को 12 बजे जो अदालतें खुलती हैं, रात को 12 बजे इनको आइन, कानून और जमहूरियत सताती है हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को। तो अगर आ जाता है, चलें सपोज कर लें आ जाता है, तो ये जो लोटे खरीदे गए थे पंजाब असम्बली में, जो ज़मीर खरीदे गए थे, तो सारे के सारे डी सीट हो जाएंगे। जब डी सीट हो जाएंगे तो हमजा के पास नंबर नहीं रहेगा, मैंडेट नहीं रहेगा। जब मैंडेट नहीं रहेगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली सारी जो सूरत हाल है वो आम इंतखाबात की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, और आम इंतखाबात ये करवाते हुए नज़र नहीं आ रहे, जो कि इनका गिरबान पकड़ के ज़ोर ज़बरदस्ती इनसे करवाने पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन भी मुलव्विस है, जुडिशरी भी मुलव्विस है, ये पूरा चोरों का टोला भी मुलव्विस है, और कुछ इदारे भी हमारे मुलव्विस है। इदारों से मुराद नादरा भी हो सकता है, इदारों से मुराद और भी बहुत सारे वफाकी इदारे हैं, आपने खुदा ना खास्ता कुछ गलत नहीं समझ लेना। तो ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं इस क्योस के, इस क्राइसिस के, और क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। अगर काबीना की तश्कील हो भी जाए तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें वजारत खारजा दी जाए, वजारत दाखिला दी जाए, और हमें वजारत दिफा दी जाए, सीट एडजस्टमेंट दी जाए। MQM भी सीट एडजस्टमेंट मांग रही है, मौलाना भी सीट एडजस्टमेंट मांग रहा है। अगर सबको सब कुछ दे दिया तो नून लीग क्या करेगी? नून लीग किसको टिकट देगी? फिर वो तो अपनी सियासी दुकान बंद कर दे, वो तो फिर सब कुछ लुटा पिटा के 6 महीने खजाने पे हाथ साफ करें और घर जाकर बैठ जाएं। बहरहाल सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक है। सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब हो रही है, और ये मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। जो